بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم تقوی کو اختیار کرو گے، راہ تقوی کو اپناؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے فرقان کو مقرر کر دے گا، یعنی حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی تم کو قوت و طاقت عطا کر دے گا، اور تقوی کی برکت سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور مغفرت کا سلسلہ تمہارے لیے جاری کر دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والے ہیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے ایک فاحشہ عورت جس کے شکم سے 7 مشہور ولی اللہ پیدا ہوئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد میں ایک جگہ فرماتے ہیں، نیت المرء خیر من عملہ، آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی ایک شخص اچھی نیت رکھتا ہے کہ فلاں نیکی کروں گا، مگر اس کو کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور جب نیت میں اخلاص خوب پیدا ہو جائے گا تو اس کو نیکی کی توفیق بھی ہوگی اور وہ قبول بھی ہوگی۔ جبکہ ایک شخص ایسا ہے کہ عمل تو کرتا ہے مگر اس کی کوئی واضح نیت نہیں ہے، یا نیت تو ہے مگر فاسد نیت ہے، تو وہ چاہے جتنا بھی عمل کرے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی کو حدیث پاک میں کہا گیا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم وانظارکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور نظروں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اور اخلاص سے جو عمل ہوئے ہیں ان پر اس کی نظر ہے۔ اچھا فیصلہ اور ثمرہ اسی نیک نیتی والے عمل پر ہوگا۔ اس لیے بندہ کو چاہیے کہ دل میں اخلاص پیدا کرے اور ٹھان لے کہ مجھے نیک بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے نیک بنائیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ وسعت بھر کوشش کریں گے ہم کو پانے کے لیے، تو ہم ضرور ان کی رہبری کریں گے اپنے تمام خیر و ہدایت کے راستوں کی، اور بلا شبہ اللہ کی مدد تو محسنین نیک اور مخلص لوگوں کے ساتھ ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ سچی طلب اور نیک مقصد کے لیے تڑپنے والے بندے کو ضرور
منزل ہدایت و برکت پر پہنچا دیتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے پہچانا اور نہ اس کی رحمتوں کو پہچانا، اس کی رحمتوں کا آپ کو اندازہ نہیں۔ اس کی رحمت کا سمندر بہہ رہا ہے۔ جب اللہ کی رحمتوں کا سیلاب آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو پھر زندگی بھر کے سارے بڑے اور چھوٹے گناہوں کے کچروں اور خس و خاشاک کو بہا لے جائے گا اور آپ کو پاک صاف کر دے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلا دیجئے ان بندوں کو جنہوں نے حد سے زیادہ گناہ کر رکھے ہیں، وہ مایوس نہ ہو، ہدایت ان کو ملے گی۔ اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بے حد و حساب رحمت کرنے والا ہے۔ اس لیے سامعین کرام، ہدایت کی طلب میں اگر آپ کے دل کی انگیٹھی سلگ رہی ہے تو اس کو بجھنے نہ دیجیے، بلکہ اس کو گرم اور ہر دم گرم رکھیے۔ عن قریب ہدایت کی دولت اور اللہ کی محبت کا تاج آپ کے سر پر رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما کر آپ کو صالحین کا امام و سردار بنا دینا۔ ایسا دنیا کی تاریخ میں بارہا ہوا ہے اور سینکڑوں واقعات عالم اس کے شاہد ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے دنیا کا تہائی حسن دیا گیا۔ اس کی بدکاری بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ جب تک وہ 100 دینار نہ لے لیتی، اپنے قریب کسی کو نہ آنے دیتی۔ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اتنی بھاری رقم ادا کر کے بھی اس کا قرب حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ ایک عابد کی اس عورت پر اچانک نظر پڑ گئی۔ اتنی حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر وہ عابد اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اس حسین و جمیل عورت کا قرب ضرور حاصل کروں گا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ 100 دینار دیے بغیر میری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی، تو اس نے مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے لیے دن رات مزدوری کرنا شروع کی۔ کافی دو کے بعد جب 100 دینار جمع ہو گئے تو وہ اس بدکار عورت کے پاس پہنچا اور کہا، اے حسن و جمال کی پیکر، میں نے مزدوری کر کے 100 دینار کیے اور وہ لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ یہ سن کر اس فاحشہ عورت نے کہا، اندر آ جاؤ۔ جب وہ عابد کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ حسین و جمیل عورت سونے کے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس نے عابد سے کہا، میرے قریب آؤ، میں حاضر ہوں۔ وہ عابد بےتاب ہو کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب تخت پر جا بیٹھا۔ جب وہ دونوں خدا کی نافرمانی کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو اس عابد کو سابقہ عبادت اس کے کام آ گئی اور اسے خدا عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کا دن اور زمانہ یاد آ گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس کی گناہ کی خواہش ختم ہو گئی اور اسے اپنے اس فعل بد کے ارادے پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے عورت سے کہا، مجھے جانے دو اور یہ 100 دینار بھی تم اپنے پاس رکھو، میں اس گناہ سے باز آیا۔ اس عورت نے حیران ہو کر پوچھا، آخر تمہیں کیا ہوا؟
تم تو کہہ رہے تھے کہ میرا قرب حاصل کر کے رہو گے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم نے بہت جتن کیے، اب جب کہ تم میرے قرب میں ہو اور میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے تو اب تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ آخر کیا چیز تمہیں میرے قرب سے مانے ہے؟ یہ سن کر اس عابد نے کہا، مجھے اپنے رب عز و جل سے ڈر لگ رہا ہے اور اس کا خوف تیری طرف مائل نہیں ہونے دے رہا ہے۔ مجھے اس دن کا خوف دامنگیر ہے جب میں اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کل بروز قیامت رب تعالیٰ کی ناراضی کا سامنا کس طرح کر سکوں گا؟ لہٰذا اب میرا دل تجھ سے اچاٹ ہو چکا ہے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ عابد کی یہ باتیں سن کر فاحشہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، اگر تم اپنی اس گفتگو میں سچی ہو، اگر تم اپنے اس گفتگو میں سچے ہو تو میں بھی پختہ ارادہ کرتی ہوں کہ تمہارے علاوہ کوئی اور میرے شوہر ہرگز نہیں بن سکتے۔ عابد کی یہ باتیں سن کر فاحشہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر تم اپنی اس گفتگو میں سچے ہو تو میں بھی پختہ ارادہ کرتی ہوں کہ تمہارے علاوہ میرا اور کوئی شوہر ہرگز نہیں بن سکتا، میں تم ہی سے شادی کروں گی۔ عابد کہنے لگا، تم مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ عورت نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ عابد نے کہا، جب تک میں یہاں سے چلا نہ جاؤں اس وقت تک میں شادی کے لیے تیار نہیں۔ عورت نے کہا، اچھا ابھی تم چلے جاؤ، لیکن میں تمہارے پاس آؤں گی اور تم ہی سے شادی کروں گی۔ پھر وہ عابد سر پر کپڑا ڈالے، منہ چھپائے شرمندہ وہاں سے نکلا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس عورت کے دل میں عابد کی باتیں اثر کر چکی تھی، چنانچہ اس نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی۔ پھر اس نے اپنے شہر کو خیر بات کہا اور اس عابد کے بارے میں پوچھتی بالآخر اس کے گھر پہنچ گئی۔ لوگوں نے عابد کو بتایا کہ فلاں عورت تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ عابد باہر آیا، جیسے ہی اس کی نظر عورت پہ پڑی تو ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ عورت اس کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ اس کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئی اور اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں اس کا ایک بھائی ہے لیکن وہ بہت غریب ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، میں تو اس نیک عابد سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اب میں اس کی محبت میں اس کے بھائی سے شادی کروں گی۔ چنانچہ اس عورت اور عابد کے بھائی کی شادی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائی اور ان کے یہاں 7 بیٹے پیدا ہوئے اور سب کے سب اپنے زمانے کے مشہور ولی اللہ بنے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہوتا ہے نیک نیتی کا پھل، اخلاص کا پھل، اللہ کی سچی محبت کی چنگاری اس کے دل میں، اس عورت کے دل میں یقیناً پرورش پا رہی ہوگی، جو اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیک نیتی کی وجہ سے اس کے نصیب کو اس طرح سے چمکا دیا۔ تو نیک نیت منزل آسان، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہماری نیتوں کو ٹھیک کر دے اور اپنا سچا تعلق نصیب فرمائے، جملہ گناہوں سے دل سے توبہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اپنے تائبین، عابدین اور صالحین بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔